اب وہ چیزیں نہیں رہی کہ آپ لیڈر کی فوٹو لگائیں گے تو آپ کو ووٹ پڑ جائیں گے، اگر آپ لیڈر کی فوٹو کو لے کے گھومیں گے تو لوگ ووٹ دیں گے۔ اب آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ فی الحال جو آپ کی جماعت کا گجرانوالہ میں کردار ہے وہ صرف کیک کاٹنے تک ہے، تقریبات کا انعقاد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم اب ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں، وفاق میں ہماری نمائندگی ہے۔ آپ دیکھیں سینٹ کا چیئرمین ہمارا ہے، قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر ہمارا ہے، پریزیڈنٹ صاحب ہمارے ہیں، گورنر ہمارا آ جائے گا انشاءاللہ۔ الیکشن جب آتا ہے تو شیر کا شکار اور پیٹ پھاڑ دیں گے، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور الیکشن کے بعد پھر بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ تو اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ یہ کیا سیاست ہے ویسے؟ ساگر بھائی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ ہماری پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو مکمکا کیا ہوا ہے، مکمکا نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، لیکن لوگوں نے ان کے بیانیے کو قبول کیا ہے۔ لوگوں نے جو بیانیہ ان کا قبول کیا ہے وہ مہنگائی کا ایک بحران تھا، ایک مہنگائی کا جن تھا جو باہر نکلا ہے۔ بزدار صاحب گجرانوالہ تشریف لایا تھے چیف منسٹر، کیا گجرانوالہ کو ملا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، گجرانوالہ کو کیا ملا ہے؟ گجرانوالہ کو کون سا میجر پروجیکٹ ملا ہے؟ ساگر بھائی اب گلیوں نالیوں کی سیاست سے نکلنا چاہیے۔ ہماری جو توقعات ہیں وہ بہت اوپر تک ہیں۔ بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، صاف پانی کا مسئلہ ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ 2 سال کی ایکسٹرا گندم لے کے تو نگران سیٹ اپ کے منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحب جو بھی تھے وہ چھوڑ چڑے بٹیرے یہ وہ ہم نے تو کبھی کھائے نہیں، لیکن مشہور ہیں گجرانوالہ کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کا آگے گورنر ہاؤس میں بیٹھے گا تو پارٹی کی موبلائزیشن آگے سے زیادہ ہوگی۔ سندھ میں اپنا پانی آ گیا تے روڑ گیا تے تباہ ہو گیا، سندھ والوں میں ادھر بھی 44 45 47 48 فارم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل۔ پروگرام ساگر کنارے کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل فروخ ساگر آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، اور مجھے امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد سیاسی صورتحال میں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، حکومت بھی بن چکی ہے، اور جو حکومتی جماعت ہے اس کی کوشش ہے کہ اس کولیشن گورنمنٹ کو وہ کامیابی سے ہمکنار کرے۔ پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انتخابی نتائج کے بھی گفتگو جاری ہے، اور ان غیر متوقع انتخابی نتائج کے بارے میں ہم نے گجرانوالہ کی مختلف سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان سے گفتگو کا ایک سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے جنہوں نے حالیہ الیکشن میں بھی حصہ لیا پی پی 59 سے، میاں سعود حسن ڈار ہمارے ساتھ ہیں، اور جن کا گھرانہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کی تیسری نسل پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہے، اور بڑا جیالہ خاندان ہے گجرانوالہ میں۔ میں میاں صاحب آپ کا بڑا ممنون ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں گجرانوالہ میں خاص طور پر، آپ کو اس کی توقع تھی کہ اس طرح کے نتائج آئیں گے؟ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کی جو توقعات تھیں، کیا بات کی جا رہی تھی کہ شاید پنجاب میں اب پاکستان پیپلز پارٹی کچھ نشستیں حاصل کر لے گی؟ تو یہ رزلٹس آپ کی توقعات کے مطابق رہے ہیں کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساگر بھائی پہلے تو میں بڑا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور کہ آپ کے چینل سے مختلف طبقات کو باتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ جی، میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ توقعات تو نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، مجھے کیا کسی کو بھی نہیں تھی۔ سب کو یہی تھا، جو ایک آواز تھی کہ میاں صاحب آئے ہیں اور اس دفعہ شاید مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بن جائے گی، لیکن عوام نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے گجرانوالہ شہر میں بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، خرم صاحب کا ہرنا،
جو تو کوئی نہیں کوئی بندہ کر سکتا تھا کہ وہ بھی شروع سے مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ بستہ ہیں. ان کے والد صاحب بھی وفاقی وزیر رہے ہیں, وہ خود 2 دفعہ رہے ہیں. تو عوام نے جو فیصلہ کیا اس کو قبول کرنا چاہیے. ہمارے حلقے میں بھی اسی طرح ہوا ہے کہ اوپر مسلم لیگ نون جیت گئی, محمود بشیر ورک صاحب ایم این اے بن گئے 5ویں دفعہ, اور نیچے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہے ناصر چیمہ صاحب کامیاب ہوئے. بلال فروخ تارڑ صاحب وہ بھی ایک سیاسی گھرانہ ہے, تو ان کے دادا جی صدر مملکت رہے, وہ خود بھی پچھلی دفعہ ایم پی اے تھے, وہ بھی ہار گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سیاست میں چینجنگ آ رہی ہے. نو ڈاؤٹ کہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پڑا ہے, نہ کسی شخصیت کو پڑا ہے. مطلب امیدواروں کو نہیں پڑا. نہیں جی نہیں, کوئی امیدواروں کو نہیں پڑا. یہ ووٹ پارٹیوں کے لیڈروں کو پڑے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے گجرانوالہ میں جلسہ تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کا, وہ میں سمجھتا ہوں جلسہ ان کے شان و شان نہیں تھا. جس طرح پہلے مسلم لیگ نون کے جلسے ہوتے رہے اس طرح وہ نہیں ہو سکے. تو اس وجہ سے بھی یہ بڑا ان کو ایک دھچکا لگا مسلم لیگ نون کو گجرانوالہ میں. اب وہ چیزیں نہیں رہی کہ آپ لیڈر کی فوٹو لگائیں گے تو آپ کو ووٹ پڑ جائیں گے, اگر آپ لیڈر کی فوٹو کو لے کے گھومیں گے تو لوگ ووٹ دیں گے. اب آپ کو کام کرنا پڑے گا, آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو ووٹ پڑنے ہیں. پارٹی کے جو ہیڈز ہیں, جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے اپنا منشور دیا تھا بلاول زرداری بھٹو صاحب نے, اب بھی وہ اس پہ اوپر ہے. ہم نے عینی عہدے لیے ہیں اس گورنمنٹ میں. جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے کہ الیکشن میں 16 مہینے کی ہماری گورنمنٹ تھی, اور جو مہنگائی کا حال تھا, جو یہ پچھلی گورنمنٹ 4 سالوں میں عمران خان صاحب نے صرف ہر لیڈر کو ڈی گریڈ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ جو مقامی یہاں کی صورتحال ہے, اب آپ کا سیاسی زندگی کا بہت سا حصہ اپوزیشن میں گزر گیا ہے, تو ایک اور بھی زندگی اللہ اگر دے تو ساری زندگی اپوزیشن میں گزر جائے گی. آپ نے اپوزیشن کی سیاست زیادہ کی ہے, تو اب آپ کو ریوائول لگتا ہے کبھی پیپلز پارٹی کا ہوگا پنجاب میں؟ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن جب آتا ہے تو شیر کا شکار اور پیٹ پھاڑ دیں گے, سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, اور الیکشن کے بعد پھر بھائی بھائی بن جاتے ہیں, تو اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ یہ کیا سیاست ہے ویسے؟ ساگر بھائی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ملک کو چلانا چاہتے ہیں. جمہوریت اسی کا نام ہے. جو میثاق جمہوریت سائن ہوا تھا محترمہ کے درمیان اور میاں نواز شریف کے درمیان, وہ یہ ہوا تھا کہ جو بھی اقتدار میں آئے گا اس کی ٹانگیں نہیں کھینچ. الیکشن اپنا اپنا, سیاست اپنی اپنی ہے, منشور اپنا اپنا. یہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلی دفعہ بھی اسی طرح ہوا. اس سے پچھلی دفعہ بھی جب بنے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنے تو مسلم لیگ نون کی کوارڈینیشن اچھی رہی اپوزیشن میں. اسی طرح اب بھی کہ جو بی سائن کر گئی ہے میثاق جمہوریت, اس کی روشنی میں یا اس معاہدے کی روشنی میں پاکستان پیپلز پارٹی چل رہی ہے. رہ گئی بات پنجاب میں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ پنجاب میں ابھی تک ہماری لیڈرشپ جو ہے نا وہ اس چیز کو ابھی تک فوکس نہیں کر سکی جس طرح کرنا چاہیے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, امید بہار را کی شجر سے وابستہ رہ شجر سے. تو دیکھیں آپ کے پاکستان, جب میں چھوٹی سی عمر میں, جب میں 2002 میں ایم پی اے ہوا تھا, اس سے پہلے میرے والد صاحب رہے, میرے تایا جی رہے, میری تائی بھی ایم پی اے رہی, میرے والد صاحب ایم این اے بھی رہے, میرے دادا جی بھی ایم این اے رہے. تو پنجاب میں اس وقت بھی ہماری میجورٹی تھی جب جنہیں جو مسلم لیگ کے ساتھ ہم نے الائنس کیا, لیکن محترمہ نے جنہیں جو مسلم لیگ کے سربراہ ناصر جٹھا صاحب تھے, ان کے کہنے کے اوپر منظور بھٹو صاحب کو چیف منسٹر بنا دیا, پھر سردار عارف نقوی صاحب کو چیف منسٹر بنا دیا. اس کے بعد جب میں ایم پی اے ہوا تھا تو 370 کا ہاؤس تھا, اور اس میں سے میرے خیال سے 160 کے 65 ایم پی ایز ہمارے تھے, اور مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ کولیشن میں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی, کیونکہ میجارٹی ہماری تھی, اور اپوزیشن لیڈر قاسم ریاض صاحب ہمارے بنے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر ایک بحران آ گیا. اب ہماری پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو مکمکا کیا ہوا ہے, مکمکا نہیں کہہ سکتے آپ اس کو, جو ہماری کولیشن ہے اس میں نے جو سنا ہے اپنے لیڈروں سے کہ 60-40 کی ریشو کے اوپر ہمارا اپنا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگا.
اب مسلم لیگ نون کے چیف منسٹر صاحب ہیں مریم نواز صاحب ہیں، اور گورنر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کا آگے گورنر ہاؤس میں بیٹھے گا تو پارٹی کی موبلائزیشن آگے سے زیادہ ہوگی، کیونکہ پنجاب میں وہ بھی کوئی کام کرنے کے قابل پاکستان پیپلز پارٹی ہو جائے گی. اور پنجاب والوں کو بھی یہ میسج جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب پنجاب میں ایکٹیو رول ادا کرے گی. آپ دیکھ لیں کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایکٹیو رول ادا کیا ہے. جو انہوں نے ادھر یہ ایک پراپوگنڈا تھا کہ جی سندھ میں اپنا پانی آ گیا تے رڑ گیا تے تباہ ہو گیا، سندھ والوں میں ادھر بھی 44 45 47 48 فارم ہے تھے، لیکن کلین سویپ ہوا ہے، لوگوں کو ڈلیور کیا ہے. ادھر ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بھی ڈلیور کیا ہے، اس کے بعد بلاول صاحب نے بڑی محنت کی ہے، آصفہ بی بی نے بڑی محنت کی ہے، زرداری صاحب نے بڑی محنت. میں سمجھتا ہوں اس طرح کا جو سیٹ اپ ہے نا اب وہ ہمیں پنجاب میں ملے گا. بلاول صاحب نے کہا کہ میں پنجاب میں بیٹھوں گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بوسٹ اپ کرے گی اور انشاءاللہ واپس اسی طرح واپس آئے گی جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں وجود ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ فی الحال جو آپ کی جماعت کا گجرانوالہ میں کردار ہے وہ صرف کیک کاٹنے تک ہے، تقریبات کا انعقاد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سر ہم تو پوزیشن میں نہیں تھے کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. اب ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، ہم اب ڈلیور کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں. وفاق میں ہماری نمائندگی ہے، آپ دیکھیں سینٹ کا چیئرمین ہمارا ہے، قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر ہمارا ہے، پریزیڈنٹ صاحب ہمارے ہیں، گورنر ہمارا آ جائے گا انشاءاللہ. اور آپ ہمیں پنجاب میں 2 بندوں کی کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے جو پنجاب کے معاملات مریم نواز سے بیٹھ کے حل کرے گی. ایک اپنا گیلانی صاحب ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے ہیں، دوسرے ندیم افضل چاند صاحب ہیں، وہ دیکھیں گے ان معاملات کو، لیکن ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ اگر کہ ابھی سب کچھ ہو جائے ابھی تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی تو کام شروع ہوا ہے. آگے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. ہم الائنس میں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، عوام کو جو توقعات ملنی چاہیے. اس پہ بات کرتے ہیں گجرانوالہ کی ڈیولپمنٹ پہ. مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں، آپ نے جیسے ذکر کیا ہے میاں نواز شریف صاحب بھی مفاہمت، شہباز شریف صاحب بھی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو بیانیہ ہے جس پہ الیکشن لڑا ہے عمران خان صاحب نے، اور ان کے طرز سیاست سے بھی آپ اختلاف کرتے ہیں کہ وہ دوسری جماعتوں سے مل بیٹھ کے مسائل کے حل میں وہ دلچسپی کبھی بھی نہیں لی انہوں نے، لیکن لوگوں نے ان کے بیانیے کو قبول کیا ہے. لوگوں نے جو بیانیہ ان کا قبول کیا ہے وہ مہنگائی کا ایک بحران تھا، ایک مہنگائی کا جن تھا جو باہر نکلا ہے. یہ 16 مہینے کی گورنمنٹ جو وہ ہمارے کھاتے میں ڈال کے چلے گئے تھے، وہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ 3.5 سال میں آپ بھی ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے صافی ہیں. 3.5 سال میں بزدار صاحب گجرانوالہ تشریف لایا تھے چیف منسٹر، کیا گجرانوالہ کو ملا ہے؟ مجھے بتائیں آپ گجرانوالہ کو کیا ملا ہے؟ گجرانوالہ کو کون سا میجر پروجیکٹ ملا ہے؟ ساگر بھائی اب گلیوں نالیوں کی سیاست سے نکلنا چاہیے. ہماری جو توقعات ہیں وہ بہت اوپر تک ہیں. بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، صاف پانی کا مسئلہ ہے، یہ جو فلائی اوور کے مسئلے ہیں. آپ کو شہر کا پتہ نہیں کہ کیا کیا مسئلے ہیں شہر، ان کو اب دور کرنا چاہیے. ابھی ہماری سیاست اسی میں پھنسی ہے، میری گلی بنا دیو تو میری نالی بنا دیو تو میری گلی اونچی کرا دیو تو میری گلی نیوی کرا دیو. اب وہ باتیں نہیں چلنی. اب جو میجر پروجیکٹ ہیں جیسے میاں نواز شریف صاحب آئے اپنے جلسے میں، وہ گجرانوالوں کو دے کے گئے تھے، اس کے اوپر عمل درآمد کرانا پڑے گا مسلم لیگ نون کو. اور جو وعدہ لیڈر کرتا ہے وہ اس کے آگے سے نمائندے کے کھاتے میں پڑ جاتا ہے اگر وہ نہ اس کو عمل درآمد کرا سکے. اچھا میاں صاحب، یہ جو گجرانوالہ کو آپ کی بڑی گہری نظر ہے، ظاہر ہے کہ نہ صرف اپنی جماعت کے حوالے سے بلکہ دوسری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، اور گجرانوالہ میں آپ کو سیاسی پنڈت کہا جائے تو بے دانہ ہوگا. آپ کی بڑی گہری نظر ہے دوسری پارٹیوں میں بھی. گجرانوالہ کے مسائل کو اگر آپ کو یہ ہم آپ سے پوچھیں کہ یہاں پہ کون سے بڑے مسائل جو فوری حل طلب ہیں، جن میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو ترجیحاً پہلے حل کرنا چاہیے؟ فل فار چائلڈ ہاسپٹل چاہیے ادھر،
اور اس کے بعد سول ہاسپٹل جس کو موبلائز کر رہے ہیں یہ جو شہر کے اندر تھا اس کو جو مینٹیننس کی وجہ سے بند کیا گیا اس کو فوری طور پہ کھولنا چاہیے. اس کے بعد ہمارا فلائی اوور کا مسئلہ ہے چاندے قلعے بائی پاس کے اوپر, اور شہر کی جو اپروچ ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے. جس طرح سیالکوٹ بائی پاس ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر جو ٹاپ موسٹ جو پرائیویٹ وہ اس روڈ کے اوپر ہے, ٹریفک کا ادھر بحران پڑ جاتا ہے, ٹریفک پھنس جاتی ہے, اس کو کلیئر کرنا چاہیے ایمرجنسی طور پہ. اگر ادھر سے کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو وہ ایمبولینس بھی ادھر پھنس جاتی ہے. اسی طرح چاندے قلعے کا اپنا مسئلہ ہے, یہ اپنا میاں شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے تو لوئیاں والے بائی پاس کا مسئلہ حل کیا ہے. اسی طرح یہ 2 بائی پاس فلائی اوور روڈ بننے چاہیے گجرانوالہ میں. اس کے بعد صاف پانی کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. ادھر ابھی تک پنجاب یونیورسٹی کا وہ کیمپس ہے اس کو مکمل پنجاب یونیورسٹی کا اختیار ملنا چاہیے, بننی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پچھلی گورنمنٹ میں بھی اسی طرح ہے, چائلڈ ہاسپٹل آ رہا ہے جی, ورنہ اپنا ہسپتال وہ بننا چاہیے, ادھر ہے ہی کو نہیں صورت. بار بار اعلانات ہم سنتے رہے ہیں, بس اس پہ اب عمل درآمد کرانے کا ٹائم آ گیا. اب جو بھی عمل درآمد کرائے گا گجرانوالہ کی عوام سمجھتی ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 سالوں میں کچھ نہیں ہوا. اگر یہ بھی ڈلیور نہ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام کو ان کے حق میں کوئی فیصلہ کرے گا. آگے جو آپ بات کر رہے ہیں آنے والے دنوں کی جو سیاست ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کتنی توقع ہے کہ یہ موجودہ حکومت ڈلیور کر سکے گی, اور جب اگلا الیکشن آئے گا یا آنے والے دنوں میں جب سیاست ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے آپ؟ اگلے وہ دنوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے ساگر بھائی. میں یہ صرف کہہ سکتا ہوں کہ میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ خواہ کوئی بھی پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ بیٹھے, ملک کے بارے میں سوچے. غریب کا چولہا بند ہو چکا ہے, مڈل کلاس طبقہ دب چکا ہے. امیر آدمی کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, امیر آدمی کی وہی سوسائٹی ہے, وہی اس کے خرچے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں. ان کا اس ملک سے کوئی اتنا تعلق واسطہ نہیں ہے. ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, گھر ان کے باہر ہیں, چھٹیاں گزارنے وہ باہر چلے جاتے ہیں. ہم نے ساگر بھائی ادھر ہی رہنا. ہمارا تعلق مڈل کلاس طبقے سے ہے. اور آپ اس بات کو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ میں بات غلط کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہا ہوں. کہ بہت سخت مسائل ہے, پس گیا ہے مڈل کلاس تو ختم ہو کے رہ گئی. اور یہ دیکھیں نا اب گندم کا بحران ہے, گندم تیار ہو چکی ہے کاشتکاروں کی, اور گوداموں میں جو نگران سیٹ اپ تھا وہ گندم ایکسٹرا لے کے تو چھوڑ گئے ہوئے ہیں. کوئی پالیسی نہیں اس ملک میں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم اسی وجہ سے خوش تھے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو آئے ہیں نگران سیٹ اپ میں بڑی محنت کر رہے ہیں. ان کی تو بڑی تعریف کی جاتی ہے, ان کی آنی ہے جانی ہے, یہ سارا اب ان کے کھاتے میں, اب مسلم لیگ نون کے کھاتے میں یا کولیشن گورنمنٹ کے کھاتے میں پڑے گا. جو کاشتکار سڑکوں کے اوپر اپنی گندم کو آگ لگا رہے ہیں, یہ گندم لے کے تو رکھیں گے کہاں پہ؟ گوداموں میں تو آگے گندم پڑی ہے. آپ سروے کریں نا. ایک آج گجرانوالہ منسٹر صاحب بھی آ رہے ہیں اسی وجہ سے کہ چیک کرنے کے کیا اپنا سارا ان کو ٹارگٹ دیا گیا کہ پورے پنجاب میں انہوں نے سروے کرنا ہے. گندم لے لے گی گورنمنٹ, رکھے گی کہاں پہ؟ گودام تو آلریڈی وہ پورے کر کے 2 سال کی, مجھے کسی نے بتایا کہ 2 سال کی ایکسٹرا گندم لے کے تو نگران سیٹ اپ کے منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحب جو بھی تھے وہ چھوڑ. یہ تو گورنمنٹ کو پالیسی بنانی پڑے گی کہ کس طرح اس کو کرنا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ہمیں کوئی فنڈ وغیرہ ملتا ہے یا ہم سے کوئی پرپوزلیں لی جاتی ہیں, میں سب سے پہلے راہ والی شرکی میں فلائی اوور دینا چاہتا ہوں یا انڈر پاس دینا چاہتا ہوں کہ جب ادھر پھاٹک بند ہوتا ہے تو ٹریفک کا بے شمار مسئلہ بن جاتا ہے. اس کے بعد میرے حلقے میں جو سڑکوں کا مسئلہ ہے, اسکولوں کا مسئلہ ہے, کالجوں کا مسئلہ ہے, ہم کوشش کریں گے کہ چیف منسٹر صاحبہ کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ دل بڑا کر کے تو مہربانی کر کے گجرانوالہ کا دورہ رکھیں, اور یہ جو تفاضات ہیں عوام کے یا لوگوں کے ان کو دور کریں, اور جو وعدے کر گئے ہیں اسٹیڈیم میں ان کو پورا کریں. آخر میں یہ بتائیے میاں صاحب, ماشاءاللہ آپ خود بھی بڑے خوش خوراک ہیں. گجرانوالہ کے لوگ کھانے پینے کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہیں, جانے جاتے ہیں, اور یہ جب آپ کا پروگرام ساری دنیا میں ہمارے دوست بھائی دیکھیں گے, گجرانوالہ کے لوگوں کی یہ جو خوش خوراکی ہے اس حوالے سے کچھ کہیں, اور
ایسی کون سی دیگر کوئی قابل فخر باتیں ہیں گجرانوالہ کے بارے میں جس پر آپ کو گجرانوالے کے شہری ہونے پر فخر ہے آپ کو؟ خوش خوراک تو یہ ہے کہ یہ پہلوانوں کا شہر ہے، غیرت مندوں کا شہر ہے، اور خوش خوراک ہیں، خوش لباس ہیں، خوش مزاج ہیں، آپ کے سامنے ہیں. اسی وجہ سے اتنی ٹینشن میں نہیں جاتے ہمارے یہ. مہمان نواز بہت ہے. مہمان نوازی تو مشہور ہے گجرانوالہ کی، اور پہلوانی کا فن جو ہے وہ گجرانوالہ سے شروع ہوتا ہے اور گجرانوالہ میں ہی ختم ہوتا ہے، اور گجرانوالہ کا نام بڑا روشن کیا ہے اس پہلوانی کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ چڑے بٹیرے یہ وہ ہم نے تو کبھی کھائے نہیں، لیکن مشہور ہیں گجرانوالہ کے. اور پائے بھی ماشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب بڑے شوق سے گجرانوالہ کے پائے جو ہیں وہ کھاتے ہیں، منگواتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں یہاں سے. ان چیزوں کو جو ہماری لیڈرشپ ذرا تھوڑی سی پیچھے ہے، کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ دالوں اور سبزیوں کے اسپیشلسٹ ہیں، تو بلاول صاحب بھی اتنا نہیں، وہ زیادہ سی فوڈ استعمال کرتے ہیں. تو یہ میاں صاحب ہی خوابوں کے شوقین ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی محبت بھی بڑی تھی گجرانوالہ شہر کے ساتھ. تو اب دیکھیں گجرانوالہ شہر کو کیا ڈیلیور کرتے ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا ہمیں. میاں سعود حسن ڈار صاحب سابق ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان سے کی گئی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ